تمام عبادتوں میں صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اسی طرح یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، یقیناً، لیکن آپ اس بات کا یقین کامل کر لیں کہ آپ کا اور میرا اللہ ہونے سے کہیں پہلے وہ علی کا اللہ ہے۔ ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے سوائے اس کے جس کے لیے علی نے کہا وہ اللہ۔ جسے علی اللہ کہہ دے واجب ہو جاتا ہے مخلوق اسے اکبر کہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ جی بسم اللہ، میں نوکر ہوں۔ جسے علی اللہ کہے مخلوق پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے اکبر کہے۔ اللہ کہتا میں احسان کا بدل دینے والا ہوں۔ آپ یقین مانیے جب آپ علی علی کرتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو پھر لازم ہے جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا۔ اب جو علی کو خوش کرنا چاہتے ہو، تیرے میرے نہیں، علی کے اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہی، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ میرے مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اتنا ہی اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضا، خادمین صف اعضا، ہمارا بڑا پیارا بھائی میسم، اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے، عزیز و اقارب، دوست، ماتمی، اہل ولا، اہل اعضا، اہل علاقہ، منتظرین ولی اللہ صلی، جس نے بھی میرے مولا کے اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا تو آپ کے دلوں میں بھی ہوگی، آغاز تو میں کر چکا اور آپ قبول بھی کر چکے، تو بس دعا سمجھیں یا جملہ سمجھیں قبول کر لیجئے گا، کوئی نہ کوئی دعا آپ کے دلوں میں بھی ہوگی۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھ کے لوگ دعا کرتے ہیں نا، کہ نماز پڑھنے کے بعد والی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ معصوم نے خود کہا کہ اللہ کہتا ہے اس کی ذات کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ وہ نماز تو قبول کر لے لیکن اس میں کی گئی دعا کو قبول نہ کرے۔ لیکن پھر بھی یاد کیا کرو، جب بھی اپنے گھر سے مجلس حسین کے لیے نکلا کرو نا، تو امام بارگاہ صف اعضا تک چل کے آتے ہوئے راستے میں سوچتے آیا کرو وہ کون سی دعا ہے جو نماز کے مصلی پر بھی قبول نہیں ہوئی، جو دعا نماز کے مصلی پہ قبول نہیں ہوئی اسے حسین کے مصلی پہ لے آ، یہاں لا،
بسم اللہ. آپ یقین کیجئے یہ آپ کی اور میری دوری مجھے اچھی نہیں لگی. تھوڑا سا اگر آپ اور قریب آ جائیں میرے 2 قدم یہاں قریب آئیں, درمیان کا فاصلہ بلا فصل کے ماننے والے آپ سلامت. وہ دعائیں جو نماز کے مصلوں پہ قبول نہ ہوں وہ حسین کے مصلے پر قبول ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ بات آپ تک پہنچ گئی, لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. زمانہ حسین کے اور اللہ کے تعلق کو سمجھا ہی نہیں. حسین کو کیا سمجھنا تھا؟ زمانہ حسین اور اللہ کے تعلق کو نہیں سمجھا. میں ایک جملے میں حسین بادشاہ کی حسینیت اور کریمیت کا بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے احاطہ کر کے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. زمانہ حسین اور اللہ کے تعلق کو نہیں سمجھا. کبھی آزما کے دیکھ لینا, تم اللہ سے مانگو عطا حسین کرے گا, حسین سے مانگو عطا اللہ کرے گا. ہائے ہائے ہائے, آپ سلامت رہو. یہ ہاتھ نہیں ہے, کشکول ہے. جو حسین سے خیرات چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری. آپ سلامت رہے. اللہ سے مانگو حسین عطا کرے گا, حسین سے مانگو اللہ عطا کرے گا. کیوں؟ پھر وہی بات, میں ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو کر مولا کا ذکر کرنے کا عادی ہوں. جملے بازی سے ہمیشہ بچتا ہوں. جملے بازی کرنا میری عادت نہیں, بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا نقصان اللہ کے اس دین کو جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا اتنا کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا. تو جملے بازی کی عادت نہیں ہے, بات دلیل کے ساتھ کرتا ہوں, اور میری دلیل کی حدود کا نام ہے قرآن اور فرمان. اس کے بیچ رہ کے بات کرنے کا عادی ہوں. پہلے جملے سے لے کر آخری جملے تک ہمیشہ کہیں پر کبھی وجودی اعتبار سے پہلی بار بھی جاؤں تو عادتاً یہ بات کہہ دیتا ہوں. کسی پیر بزرگ سے لے کر ایک ظاہری سن و سال کے بچے تک کو حق حاصل ہے پوری گفتگو میں کہیں کوئی بات اگر قرآن یا فرمان سے باہر محسوس ہو, داد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا, ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اٹھ کے کھڑے ہو جانا کہ زیدی صاحب یہ بات کہی ہے, یا قرآن سے بتاؤ یا فرمان سے بتاؤ. کہ بلا میں سارا دن یہاں کھڑے ہو کر مجلس پڑھتا رہوں. میں نے آ کے حسب عادت پوچھا کہ کیا سنیں گے. مصر سے لے کر سب نے ایک بات کا احاطہ کیا ہے, زیدی صاحب ولایت سنا دیں, علی کی ولایت سنا دیں, علی بادشاہ کی ولایت سنا دیں. 2 باتیں کہنی ہیں میں نے. پہلی آپ نے وصول کر لی تو دوسری بات پر بھی آپ کا حق ہوگا, وہ آپ کی نظر کرنا ہے. بسم اللہ, سلامت, مولا آباد رکھے. پہلی بات اگر آپ تک پہنچ گئی تو دوسری کا حق بھی آپ کو ہوگا. بڑی توجہ سے سن لیجئے گا. ولایت میں نے جب بھی ذکر کیا ہے نا ولایت کا, تو یہ شرط بیچ میں ضرور رکھی, میں سارا دن یہاں بات کرتا رہوں, شام کو مغربین کی اذان کے وقت آپ یہاں اس بارگاہ کے دروازے سے نکلتے ہوئے مڑ کے کہیں موسیٰ زیدی ہم تیری کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے. کوئی بڑی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں, معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں کہ میری بات کو ماننا لازم ہو گیا. آپ انکار کر سکتے ہیں, لیکن یہی وجہ ہے جب بات ہو نا علی کی ولایت کی تو میں بیچ میں قرآن اور فرمان رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. جیو جیو, یہ چہرے مسکراتے رہیں. ولایت علی کی نسلوں میں جاری رہے, مل کے حیدری. کچھ نتیجہ تو آئے نا, آپ آباد رہیں. بسم اللہ. نتیجہ حجت کیا ہے آپ کے اور ہم پر؟ ذات پہ حجت میرے مولا کی ذات, ہماری بات پہ حجت میرے مولا کی بات. جس بات کے لیے یہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں, اس کا اطلاق مجھ پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے, سب سے زیادہ, سب سے بڑا اطلاق مجھ پہ ہے. پھر جہاں تک جائے, جب بھی دین پر بات کرتے ہوئے
یہ کہے کہ میرے خیال کے مطابق، اس پہ بھی لعنت، اس کے خیال پہ بھی لعنت۔ میں نے صرف چہرے دیکھنے ہیں کہ آپ نے سننا کیا ہے۔ میرے پیش نظر بہت ہے، آپ سلامت رہیں۔ جو بندہ دین میں کہے میرے خیال کے مطابق، اس کے خیال پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ جب بات دین کی آئے گی تو یہ بتاؤ جس کا دین ہے اس نے کیا کہا، جس کا دین ہے اس نے کیا کہا۔ اور جب بات آئے گی جس کا دین ہے اس نے کیا کہا، تو دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اس نے جو کہا وہ دیکھنے کے لیے کیا کھولیں گے؟ قرآن۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں کلام کس کا ہے؟ اللہ۔ پکی بات ہے، جن کو یقین ہے اچھا وہ بتا، اللہ کی کتاب میں کلام کس کا ہے؟ یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب میں کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پکی بات ہے، دلیل دو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، میں جلدی کہہ گیا ہوں شاید۔ اللہ کی کتاب میں کلام اللہ کا ہے، کیا گارنٹی؟ کتنی سادی سی بات ہے، ساری زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہ اگر سوال آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا تو لوگ پھر آج پہلی بار زیادی کر رہا ہے۔ سوال کرنے کے لیے جرت چاہیے، میں اظہار کر رہا ہوں، جواب سوچ تو سکتے ہو نا۔ اللہ کی کتاب قرآن میں کلام اللہ کا ہے، گارنٹی، دلیل، خدا کی قسم، اس خدا کے مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ نے جسے مجتبی کیا، اس مجتبی کی قسم، اس مرتضیٰ کی قسم جسے مصطفیٰ نے اللہ کے کہنے پر مصطفائی اور مرتضائی وحدیت سے نواز کے غدیر میں قائم کیا تھا۔ مجھے فقط اتنا بتا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تجھے دینے آیا تھا یا تو لینے اللہ کے پاس گیا؟ میرے ساتھ بولتے آنا، مجھے پتا چلا۔ آپ جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام، اس یقین کی دو وجوہات ہو سکتی، یا تو اللہ میاں آپ کے پاس آئے کہ یہ لو میرا کلام ہے نا، نہیں، اچھا پھر آپ گئے ہوں گے، اللہ نے بلایا ہوگا، بھائی وہ تو صاحب کمال ہے نا، خالق کا کمال ہے، وہ جو چاہے وہ چاہے درخت سے بات کرے ہے نا، وہ چاہے دیوار سے آواز آئے، موسیٰ انی انا اللہ، مٹی کی دیوار بولے انی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا اللہ، دیوار سے آواز آئے میں تیرا اللہ، مسلمان مان لیتا ہے۔ اگر یہی آواز کسی ذات سے آئے تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ اظہار کیا ہے؟ وہ اللہ، وہ جہاں سے چاہے اپنا کلام پیدا کر سکتا ہے۔ کیا کلام پیدا یا نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب، گارنٹی، دلیل، قبلہ 1400 سال نہیں، وقت معلوم کی گھڑی تک زمانہ ٹکرے مار کے مر جائے، زمانے کے پاس دوسری کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وحد و احد ایک ہی دلیل ہے زمانے کے پاس، کیا کہ محمد نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہے تو توجہ میری جانب رکھنا، آگے جملہ قیامت کا ہے۔ محمد بادشاہ نے کہا تو میں قرآن کے لیے کہہ سکتا ہوں نا، زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں۔ محمد نے کہا قرآن تو قرآن، ایسا ہی نا، محمد بادشاہ نے کہا یہ قرآن، اور اس قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کون؟ محمد، یہ کچھ کہتے ہی نہیں، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں، جو کہتا ہوں میں محمد۔ اب یا تو اپنی مرضی کا وقت لینے کے بعد اپنی مرضی کی جگہ پر تم زیدی کو بلا لو، زیدی تمہاری مرضی کی طرح آ جائے گا، شرط ایک ہے، قرآن میں وہ آیت دکھا جہاں اللہ نے کہا ہو نماز فجر سے لے کر عصر تک محمد وہ کہیں گے جو میں نے کہا،
اس کے بعد محمد کی مرضی. مہینے کے پہلے 15 چڑھتے چاند پہ محمد میری مرضی کا کہیں گے, ڈھلتے چاند پہ محمد کی مرضی نہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں. قیامت ہے, توجہ میری جانب رکھنا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ کہیں ادھر ادھر گئی تو پھر نہ کہنا زیدی نے کیا کہا, جو باقی لوگ اتنا خوش ہو کے داد دے رہے ہو. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے. جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں. تو پھر جب اس نے کہا تو محمد نے کہا نا, تو جب محمد نے کہا وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ, مان لیا. محمد نے کہا وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ, مان لیا. محمد نے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے الف لام میم, مان لیا. تو ابھی بھی محمد نہیں کہہ رہا, یہ قدیر میں اللہ کہہ رہا ہے من کنت مولا فہذا. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے, اٹھا کے مل کے سینے کی طاقت سے حیدری. آپ جیو, محمد نہیں کہہ رہے. محمد کو قرآن کی زبان میں نے کہا حدود قرآن, ناسخ و منسوخ قبلہ تھوڑے سے ہم نے بھی پڑھ لیے غلطی سے. قرآن کی آیت کی اگر رد کرنی ہے تو قرآن کی آیت لانی پڑے گی. فرمان کی رد کرنی ہے, فرمان دکھانا پڑے گا. تبدیلی نہیں چلے گی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں. اب موت کیوں آ رہی ہے زمانے کو؟ اللہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں. تو پھر محمد نے تھوڑا ہی نہ کہا ہے, اللہ نے کہا تو محمد کہہ رہے ہیں. اور اس آیت کے ذیل میں اللہ نے پورے قرآن کے لیے ایک ایک دفعہ کہا محمد کہہ دو, کہہ دیا. محمد کہہ دو, کہہ دیا. محمد کہہ دو, کہہ دیا. جب بات آئی ہے نا غدیر کی, 18 دفعہ کہا محمد کہہ دو, کہتے نہیں ہو, کہو نا, کہو نا. بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہو, کہو, کہو. بلاخر اللہ نے کہا محمد آپ مت ڈریں, ان کے شر سے آپ کو اللہ بچائے گا. اب مجھے انصاف سے پتا یہ کن کے شر سے اعلان ولایت ہونا تھا نا. اللہ کہہ رہا ہے محمد تو ولایت پہنچا, ان کے شر سے میں بچاؤں گا. اسی دن پتا چل گیا جو ولایت کا انکار کرے اسے اللہ شریر کہہ رہا ہے. میں تو کیا کہیں گے؟ میرے بھائی نے کہا تھا ولایت پڑھنی ہے. اب قبلہ میرے ہاں ولایت کا مطلب فضائل علی میں جنگ و جدال کا ذکر نہیں ہے. علی بادشاہ نے خیبر کا در اکھاڑ لیا, یہ ولایت نہیں ہے. علی بادشاہ نے مرحب و انتر کو مار دیا, یہ ولایت نہیں ہے. علی بادشاہ نے خندق فتح کر لی, بدر و حنین میں علی لڑے, ذوالفقار آ گئی, یہ ولایت نہیں ہے. قبلہ لڑا تو ان کا کمبر بھی بڑا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ لڑائی اور یہ لڑائی اور یہ لڑائی علی کی بات کر رہا ہوں. علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں. اگر لڑائی کی بات آئے نا تو عباس اس ذات کا نام ہے جسے لڑنے کے لیے لڑنا نہیں پڑتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں کچھ کہہ گیا. عباس اسے کہتے ہیں جسے لڑنے کے لیے لڑنا نہیں پڑتا, کیونکہ اگر عباس لڑے تو پھر عباس سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں بچتا. تو علی سے کون لڑے؟ علی سے کون؟ ولایت کا مطلب جنگیں نہیں ہیں. مطلب کیا ہے ولایت کا؟ بڑا سادہ سے کر کے بتا رہے ہیں. مطلب کیا ہے ولایت کا؟ بس یہ سفر اگر آپ نے میرے ساتھ کیا تو ایک بڑی منزل طے ہو جائے گی. ولایت کا مطلب, پہلی بات
یہ آپ نے وصول کر لی. میں نے کہا تھا 2 باتیں. یہ دوسری بات آپ لے لیں تو ولایت کا مطلب بتائیں. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت علی بادشاہ کی ہے. علی بادشاہ کی ولایت. علی کے پاس علی کا کچھ ہے ہی نہیں. پھر سنیں آپ، اگر آپ کو گرمی مجھ سے زیادہ نہیں ستا رہی تو پھر سنیں، علی کے پاس علی کا کچھ ہے ہی نہیں. علی کے پاس جو بھی ہے وہ علی کا ہے. گنواؤں کیا؟ خدا کی مجھے آگے کا سفر کرنا ہے. کوئی اشرا خمسہ ہوتا تو میں رک جاتا. علی کے پاس جو کچھ ہے وہ علی کا ہے. علی کے تو ہاتھ بھی اپنے نہیں. ید اللہ. اوئے تھوڑا بڑھ کے آؤ میرے ساتھ، مجھے سفر لا. علی کے تو ہاتھ اپنے نہیں ہیں. ید اللہ. علی کا چہرہ اپنا کہاں؟ وجہ اللہ. علی کی آنکھیں اپنی نہیں. عین اللہ. علی کے کان اپنے نہیں. حسن اللہ. علی کی زبان اپنی کہاں ہے؟ لسان اللہ. علی کا سینہ اپنا کہاں ہے؟ صدرۃ اللہ. علی کا پہلو اپنا کہاں ہے؟ جنب اللہ. علی کی پنڈلی اپنی کہاں ہے؟ ساق اللہ. علی کی روح اپنی کہاں ہے؟ روح اللہ. علی کا نفس اپنا کہاں ہے؟ نفس اللہ. علی کا سر اپنا کہاں ہے؟ سر اللہ. علی کے باب اپنے کہاں ہیں؟ ابواب اللہ. علی کی ولایت بھی اپنی کہاں ہے؟ ولی اللہ. آپ جیو، اب بات پہنچی ہے آپ تک، آپ سلامت رہو. ولی اللہ، اللہ کا ولی ہے. اللہ علی نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں ہے نا. اب کیا قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کریں تو قرآن کا انکار ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ فائدہ نہیں کہ بزرگوں کے بیٹھنے کا، مولا آپ کی بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے، ہے نا. ایک آیت کا انکار، ایک پورے قرآن کا انکار. اچھا لو جی، اب مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ مقصر کون ہوتا ہے. قسم بخدا مجھے تعارف نہیں، اور کسی شخص کو یہ حق ہی حاصل نہیں کسی دوسرے کو مقصر کا ہے. مقصر ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی تقصیر کا اعلان اپنے منہ سے کرے. جو شخص علی کے لیے یہ کہہ دے یہ نہیں ہو سکتا، بس اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے اعلان کر دیا، یعنی بات بڑی ہو گئی، علی کو چھوٹا کر دیا. میں نے کہا علی کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. آیت قرآن کی بتاؤں، اللہ واجب الوجود ہے نا. واجب الوجود کسے؟ اللہ کی ذات واجب الوجود، یعنی وہ وجود نہیں رکھتی. اچھا بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کا بڑا سادہ ترجمہ، واجب الوجود وہ ذات جو بغیر وجود کے واجب ہے. بڑا آسان ترجمہ کر دیا میں نے. واجب الوجود یعنی اس کا وجود نہیں ماننا. اگر اس کو وجود مانا تو بندہ گیا، کافر ہو گیا نا. وجود نہیں ماننا، واجب الوجود ہے نا بھائی دھیان. وجود. اب میں کیا کروں؟ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں، قرآن اور فرمان وہیں پہ. واجب الوجود اللہ. ولایت کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں. ولایت کیا ہے؟ بڑی توجہ. اللہ کو ماننا ہے واجب الوجود. اب میں کیا کروں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آدم کا خمیر دونوں ہاتھوں سے گوندھا. اللہ تو واجب الوجود ہے، 2 ہاتھ. اب آیت کو مانوں تو ہاتھ ماننے پڑیں گے، ہاتھ مانے وجود ماننا پڑے گا. وجود مانا تو واجب الوجود کا انکار، کافر ہو گیا. اسے واجب الوجود مانا، ہاتھوں کا انکار تو آیت کا انکار، کافر ہو گیا. ادھر کھائی ادھر کنواں، مقصر بتا کہاں جا کے مرے گا. ڈیسائیڈ تو کر، تب تک میں 2 آیتیں اور پڑھتا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن،
ہو جا، کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ، ہو جاتا ہے۔ کن کہنے کے لیے زبان کی حاجت ہے، اور زبان بدن کے ساتھ ہوتی ہے، یا واجب الوجود مان یا زبان مان؟ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے روز الست، اے مخلوق جمع ہو جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئی تو اللہ نے آواز دے کے کہا جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں تم سجدہ کرنا۔ روح تو بدن کا حصہ ہے۔ روح مانا واجب الوجود کا انکار، کافر۔ اللہ کہہ رہا جب تم اعمال کرتے ہو تیزی سے، اللہ جب تم اعمال کرتے ہو میں تم پہ نظر رکھتا ہوں، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں سنتا ہوں، سمیع و بصیر کہتے ہو یا نہیں؟ تو اللہ کے کان بھی، اللہ کی آنکھیں بھی، کمال نہیں ہو گئی؟ اللہ کہہ رہا قیامت کے دن میں اپنی ساکھ سے پردہ ہٹاؤں گا۔ ساکھ کہتے پنڈلی کو ہیں، قیامت نہیں ہو رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ چہرہ تو وجود کی پہچان ہے۔ اللہ یہاں تو پہلے ہی ہمیں مسئلے بڑے ہیں۔ علی نہ پڑھیں دنیا مقصر سمجھتی ہے، علی پڑھیں اتنی دفعات لگتی ہیں کہ بندے کو دفعہ دور بھی نزدیک کی لگنے لگ جاتی ہے۔ میرا مولا کرے تو کرے کیا؟ ایک طرف تو قرآن میں وجود کے حصے گنوا رہا ہے اور کہتا ہے واجب الوجود مان۔ یہ تجھے وجود کے حصوں میں مان کر بھی واجب الوجود کیسے مانے؟ اب اگر بندہ آنکھوں پر بغض علی کی پٹی باندھ لے تو اللہ کی بارگاہ سے لعنت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ پکڑ انگلی میری، ہے مسجد نبوی، خطبہ دیتے ہوئے مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، محمد بادشاہ علی کو دیکھ کے کہتے یا علی انت وجہ اللہ، انت لسان اللہ، انت ید اللہ، انت روح اللہ۔ آپ سلام۔ آپ ہو، آپ سلامت، آپ ہو، آپ ہو، آپ ہو۔ کتنا آسان ہے زمانے کے لیے توحید کا اقرار اور کتنی جلدی ہو جاتا ہے انکار۔ اللہ کے ہاتھ مانے تو کافر ہو گئے، ہاتھوں والا اللہ دکھا اور کافر ہو جا، یا اللہ کے ہاتھ دکھا، ہائے ہائے ہائے، آنکھوں والا اللہ دکھا اور کافر ہو جا، یا اللہ کی آنکھیں دکھا، زبان والا اللہ دکھا اور کافر ہو جا، یا اللہ کی زبان دکھا۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ پہنچ گئی؟ کہوں جو کہنا ہے، مکہ ہے، ظاہری طور پر اعلان نبوت ہو رہا ہے، 40 سال کا ظاہری سن، اللہ نے کہا اب اعلان کر دیجئے۔ محمد بادشاہ نے آج تک کیا قیامت کی گھڑی تک کے لیے توحید پر اتنی بڑی دلیل دی کہ اس سے بڑی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ بچے بچے نے پڑھا، کوہ ابو قبیس ایک پہاڑی کا نام تھا، اس کی چوٹی پر آ کر میرے بادشاہ مکے کے کافروں سے پوچھتے میں کون؟ کافر یک زبان ہو کے کہتے ہیں صادق۔ ہائے آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے پوچھا میں کون؟ ہم سب نے یہ بچپن میں اپنی دینیات اسلامیات میں واقعہ پڑھا ہے نا۔ دوسری آواز آئی امین۔ تیسری بار پوچھا میں کون؟ اب کہا محمد ابن عبداللہ۔ کہا اچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرے گی؟ سب نے کہا ہم آپ کی بات مان لیں گے، اپنے اپنے گھروں میں جا کر جنگ کی تیاری کریں گے۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا اچھا جا کے دیکھو گے نہیں؟ بڑی توجہ، یہ سب بتایا گیا ہے جو اس کا حاصل ہے، میں آج وہ بتانے لگا۔ جا کے دیکھو گے نہیں؟ کہا محمد نے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ صادق ہیں، ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے سنا ہی ہے، آپ
آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں گے فوج ہے، آپ اپنے کلام میں سے اگر ہٹا دیں، ہم مان جائیں گے فوج ہے، کا بنا دیکھے، کہا ہاں آپ نے تو دیکھا نا، تو بس کافی ہے، کہا بس یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، تم نے اللہ نہیں دیکھا، میں کہہ رہا ہوں ہے، مان جا۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑی دلیل لائے کوئی، اس سے بڑی دلیل لائے، مانے نہ نہ، یہاں بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن چھوڑا، وقت میرے پیش نظر ہے، نہیں مانے نہیں مانے، الٹا بحث ہوئی۔ اب یہاں سے بہت احتیاط سے، کیونکہ یہاں سے گفتگو دو جہت میں بڑھے گی، جس سمت میں جا رہی ہے ولایت کے ضمن میں وہاں بھی، اور ولایت مطلقہ کے ضمن میں بھی بڑھے گی۔ بس یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، اس لیے ذہنوں کو تیار رکھنا۔ مالک نے کہا اچھا نہیں، کہہ رہے نہیں مانے، کیوں؟ کہا ہم نے 360 خدا بنائے ہیں اپنا، آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، 360 ہم نے بنائے، ہر سائز کا ہے، چھوٹا بڑا لمبا موٹا ٹینا، سارے بنائے، کیا کر؟ کہا سب سارے کام ہم نے الگ الگ خداؤں کو دیے ہوئے ہیں، ایک بارش کرتا ہے، ایک بچے دیتا ہے، ایک دن کرتا ہے، ایک سورج طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، ایک زندگی دیتا ہے، ایک موت دیتا ہے۔ محمد بادشاہ نے کہا غلط، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس سوال اگلے جملے کو میرا ایک ایک بھائی، میرا بچہ، بزرگ جتنے بیٹھے، بڑی احتیاط سے، حاصل گفتگو بات ہے۔ کہا غلط، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آگے سے ایک سوال ہوا، ہمیں دینیات اسلامیات میں یہ سارا عنوان پڑھایا گیا، یہ بیچ میں سے کاٹا گیا، بڑی توجہ، تاریخی بات کرنے جا رہا ہوں آج آپ کے ہاں، بڑی توجہ۔ کہا غلط، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آگے سے کافروں نے یک زبان ہو کر کہا محمد جو کرتا ہے وہ تمہارا اللہ کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ آگے سے سوال ہوا اچھا ایسا ہے تو بتاؤ کیسے، کیسے کرتا ہے؟ کتنا آسان تھا، محمد بادشاہ آگے سے پلٹ کے کہہ دیتے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیسے، تم بتاؤ نا ذرا تمہارے بت کیسے کرتے ہیں۔ آسان تھا نا، لیکن نہیں کہا۔ اب میں نے کہا تھا یہاں سے دو جہتوں میں بات جائے گی، پیغام تو مجھے پہنچانا ہے، آپ کی مرضی کا پڑھا بھی آگے بھی پڑھوں گا، لیکن یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، حجت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، حجت کبھی سوال پر سوال نہیں کرتی۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ حجت کبھی سوال پہ سوال، حجت سے جب بھی سوال ہوگا، حجت پہلے اس سوال کا جواب دے گی، اس جواب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، پھر حجت سوال کرے گی، اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ کبھی سوال پہ سوال۔ سوال ہوا تھا اللہ کیسے کرتا ہے؟ اگر محمد بادشاہ کہتے ایک تمہارے بت کیسے کرتے ہیں تو سوال پہ سوال ہو جاتا۔ محمد بادشاہ خاموش، تو کیا کیا؟ محمد بادشاہ نے چہرہ اٹھایا، دیکھ کے کہا اچھا اب یہ سوال کر رہے کیسے کرتا ہے؟ تو ہی کہتا ہے نا، میں تو کچھ بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے تو بولتا ہے، چل اب بتا انہیں کیا بتانا ہے۔ توجہ، بتا انہیں کیا بتانا ہے۔ اللہ نے کہا محمد انہیں بتانا نہیں ہے، انہیں دکھانا ہے۔ اب میرے ساتھ سفر کرنا، ہو گئی مشکل گفتگو جو ہونی تھی، تیاری پکڑنا۔ محمد انہیں بتانا نہیں ہے، دکھانا ہے۔ کہا میرا اللہ تو پھر دکھانا۔ کہا نہیں محمد ایسے نہیں، تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ محمد انتظار کر، محمد کو ایک انتظار میں مبتلا کر کے اللہ خود بھی بے وجود ہو کر اللہ جانے کیسے انتظار میں مبتلا ہوا۔ سوال ہوا تھا اللہ پر وہ کیسے کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، وہ جواب بھی اسی کو دینا ہے نا۔ تو پھر جب یہ انتظار اپنے اوج کمال پر پہنچا تو ایک دن ایسا سورج طلوع ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا میرے رسول اٹھ اپنے گھر سے۔ رسول اٹھے، کہا کدھر جاؤں؟ کہا میرے گھر آ۔ کہا کس لیے؟ کہا انہوں نے جو سوال کیا تھا میرا جواب آ گیا۔
جو سمجھ گئے ان کو میں داد دے رہا ہوں، جیتے رہو۔ کیا میرے گھر چلنا؟ میرا جواب آ گیا، محمد بادشاہ یہ کہتے چلے، میں نہ کہتا تھا آج 13 کو 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ ایک 13 رجب ایسی بھی آئی ہے زمانے میں جب 13 کو 14ویں کا چاند آیا، اللہ کا رسول اللہ کے گھر کی طرف بڑھا تو منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اللہ کے گھر کی دیوار علی کے عشق میں ٹوٹ گئی ہے۔ اب اس سے آگے میں نے رکنا نہیں ہے، آپ جانو، آپ کا سینے کا زور جانے، آپ کی داد جانے، آپ کا ہاتھ جانے، آپ کیسے سفر کرتے ہو، میں نے رکنا کوئی نہیں، وقت میرے پیش نظر ہے۔ اللہ کا رسول اللہ کے حکم پر اللہ سے کیے گئے سوال کا اللہ کے کہنے کے مطابق جواب لینے کے لیے اللہ کے حرم میں آ کے کھڑا ہوا، رخ کیا اللہ کے گھر کی طرف۔ جیسے ہی اللہ کے گھر کی دیوار ایک بار پھر عشق علی میں ٹوٹی ہے، اللہ کے گھر سے عزت اللہ اپنی آغوش میں ولی اللہ کے نور کو لے کر کعبۃ اللہ سے برآمد ہوئی۔ عزت اللہ نے آغوش اطہر میں ولی اللہ کو لے کر اس نور اللہ کو رسول اللہ کی طرف بڑھا کر کہا، محمد جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا۔ محمد نے اپنی آغوش میں علی کو سمیٹ کے کہا، اماں میں جانتا ہوں کیوں نہیں کھولتا، اللہ اس کی آنکھوں سے مجھے دیکھنا چاہتا۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ اللہ اس کی آنکھوں سے مجھے دیکھنا چاہتا۔ سوال کیا ہوا تھا؟ کیسے کرتا؟ کیسے کرتا؟ تو جواب میں اللہ نے کیا کہا حبیب سے؟ جواب آ گیا، یہ تو علی آئے۔ جواب کہاں ہے؟ اللہ کے کل دین پر اٹھنے والے ہر سوال کے جواب کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں اس سے آسانی سے میں جملے میں بند کر کے نہیں دے سکتا۔ اللہ کے کل دین پر اٹھنے والے ہر سوال کے جواب کو علی کہتے ہیں۔ علی، میں نے کیا کہا تھا پہلا جملہ؟ اللہ کا تعارف کرائے گا کون؟ بس اب یہ سننا یہاں سے، پھر جانو گے ولایت کیا ہے اگلے جملے میں۔ علی کون ہے؟ علی کون؟ علی وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے علی کے ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے۔ جب یہ عین اللہ جھکے، جب لسان اللہ خاموش ہو، جب ید اللہ سیدھا ہو، جب روح اللہ نفس اللہ کی صورت میں قائم ہو، اور جب وجہ اللہ کی پیشانی یہاں زمین پر آ کر اللہ اکبر کی صدا دے تو زمانے کو حق بنتا ہے۔ زمانہ پوچھے یہ جسے علی کہہ رہا ہے اللہ وہ کون ہے؟ ہوئے ہوئے، مجھے نہیں پتا توحید کسے کہتے ہیں، اللہ تمہارے ذہنوں میں کیا مقام مرتبہ رکھتا ہے، میں تو علی سے اللہ کو جانتا ہوں۔ مجھے اتنا پتا، میں علی سے اللہ کو جانتا ہوں، جسے علی کہے اللہ، بس پھر وہی اللہ، اور میں کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ تو ولایت کس کی ہے؟ شاباش، اب آئے نا نتیجے پہ۔ تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا میں نے؟ تو جواب کیا تھا؟ ولایت علی کی۔ علی کے پاس جب ہاتھ اور چہرہ اپنا نہیں ہے، علی کے پاس جب روح و نفس اپنا نہیں ہے تو ولایت اپنی کیسے آئے گی؟ اب آپ کہیں گے زیادی صاحب بات پھر جملے بازی میں ہو گئی، آپ نے تو کہا تھا قرآن و فرمان۔ ہاں نا، تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ لے آ قرآن، پڑھ لے سورہ مائدہ، آیت کا نام ہی آیا ہے ولایت ہے۔ اللہ کہہ نہیں رہا انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔
ولایت تو ہے ہی اللہ کی، ولایت ہے ہی اللہ کی، تو ہوا کیا؟ یہ علی کی کیسے ہو گئی؟ ولایت ہے ہی اللہ کی، علی کی کیسے ہو گئی؟ اچھا میرے ہاتھ میں تسبیح، مثال دے رہا ہوں سمجھ، میرے ہاتھ میں، اچھا میں نے جاتے ہوئے تسبیح ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں کہا جیتے رہو بیٹے، میری مرضی، میری تسبیح تھی، میں نے پیار کیا، میری تسبیح کو دیکھ رہا، میں نے اسے دیکھا، میں کہا تم رہا۔ کل یہ بچہ پھر آیا یہاں، کسی بندے نے دیکھا جو مجلس میں تھا، کہا بات سن ادھر، مثال سمجھ، میں زندہ مثالیں دینے کا عادی ہوں، توجہ، ادھر آؤ بات سن۔ بچہ پاس گیا، ہوئے یہ تسبیح تو علامہ صاحب کی نا، زیدی صاحب؟ بچے نے کہا جی ہاں۔ ہوئے تم نے چوری کیا ہے؟ بچہ کہا نہیں نہیں، وہ مجھے دیکھے گا نہیں، انہوں نے رکھی ہوگی کہیں، وہ بھول گئے، تم نے اٹھا لی ہوگی۔ بچہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، مجھے دیکھے۔ اب بندہ پوچھے تجھے کیا تکلیف ہے بچے سے؟ کچھ کہہ رہا ہوں، تجھے کیا مسئلہ ہے بچے سے؟ تسبیح میری پاس ہے بچے کے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاؤں مسئلہ کیا؟ اصل میں اسے اس بات کا حسد ہے، اسے کیوں دی مجھے کیوں نہیں دی؟ آپ سلامت رہو بھائی، نعرے تو میں بڑے لگا رہا تھا مجلس میں، داد تو میں بڑی دے رہا تھا، آگے پیچھے تو میں بھائی مجھے دیتے نا۔ اصل میں حسد اس کو اس بچے کا دشمن بنائے گا۔ پریشان نہ ہونا، یہ جو مولوی ڈھیر سارا پڑھ لکھ کر کتابوں کے وزن میں دب کر علی سے دشمنی کرتا ہے نا، مسئلہ اور کوئی نہیں ہے، علی سے حسد مارا جا رہا ہے۔ ولایت ادھر کیوں بھئی؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی ولایت تھی، جسے اہل سمجھا اسے دے۔ آپ جیو بنا جنگ کے، بنا علی بادشاہ کے ظاہری فضائل کے میں ولایت پڑھ رہا ہوں، اس بات کے گواہ رہیے گا آپ۔ کوئی ظاہری فضائل روایات والے نہیں پڑھ رہا، معجزات نہیں پڑھ رہا، میں جنگیں نہیں پڑھ رہا، یہی ولایت ہے۔ روایات کا نام ولایت۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ سمجھ جائیں گے، وقت اتنا نہیں ہے، جہاں تک پہنچ جائیں بسم اللہ، جو اگر نہ سمجھ سکا تو جو سمجھ جائیں ان سے لے لیں۔ آپ نے آج تک سنا ہے واقعاتی علی؟ آپ جی ہیں کچھ بندوں تک واقعات سنے نا علی بادشاہ۔ علی بادشاہ کعبے میں آئے، واقعہ۔ علی بادشاہ نے کلہ اجدر چیر دیا، واقعہ۔ علی بادشاہ نے جنگیں لڑی، واقعات۔ علی کے لیے ذوالفقار آئی، واقعہ۔ علی نے مردہ زندہ کر دی، واقعہ۔ علی بادشاہ نے یہ کیا، واقعہ۔ جو کچھ ہے یہ تو واقعات ہیں، ستم نہیں ہے۔ اور زمانے سے ابھی واقعاتی علی برداشت نہیں ہو رہا، تب کیا ہوگا؟ جب وہ آ کے حقیقی علی سنائے گا۔ آپ سلامت رہو۔ ابھی کہاں ولایت پڑھی جا رہی ہے؟ ابھی تو توحید کا تعارف ہو رہا ہے، ولایت تو ولی آ کے پڑھے گا، ہے نا؟ تو اللہ کے گھر سے اللہ کا جواب آیا۔ جواب لے کے کون آیا؟ رسول اللہ۔ کیا تھا؟ اللہ کیسے کرتا ہے؟ محمد بادشاہ کی تربیت میں علی ایسے جوان ہوئے، نہج البلاغہ علی کے خطبوں سے بھری پڑی ہے۔ علی بادشاہ نے کہا میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ میں نے رسول اللہ کا قرب پایا، میری پرورش رسول اللہ نے ایسے کی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ مجھے پیرہن محمد اپنے ہاتھوں سے پہناتے، میرے گلے کا بند اپنے ہاتھوں سے بند کرتے، میرے بالوں میں کنگھی محمد اپنے ہاتھ سے کرتے۔ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے غذا کھلانے سے پہلے محمد اپنے دہن میں چبا کے اسے نرم کر لیتے۔ میں محمد کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس عالم میں تربیت پا کے جب اللہ کا جواب اللہ کے رسول کے ذریعے اپنی پورے اوج کمال پہ پہنچا تو اللہ کی ولایت کی چادر اوڑھ کے علی نے تن کے کہا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کیسے کرتا ہے؟ علی
نے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھا کے کہا ایسے، انگلی سے سورج پلٹا کے کہا آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا۔ آپ جی آپ سلامت رہو، آپ کی نسلوں میں ولایت جاری رہے۔ میری بات کا نتیجہ آنے میں 2-4 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، قرآن و فرمان کے حوالے کے ساتھ چل کے آتی ہے۔ علی کر کے نہیں بتا رہے، کرے کوئی انکار معجزہ رد الشمس کا، علی نے سورج نہیں پلٹایا، پلٹایا نا سورج، پلٹایا نا سورج، کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے، ہے نا؟ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے دوں، وعدہ کرتے ہو ناراض تو نہیں ہوگے؟ قرآن ہے، دیکھو ناراضگی مجھ سے نہیں ہوگی، بات قرآن تک جائے گی۔ جی بڑا مارا مسکین جی بندہ جی، قرآن میں اللہ کا بہت بڑا نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چنے ہوئے 313 رسولوں میں ہے، ان میں سے چنے ہوئے اولو العزم میں ہے، ان میں سے چنے ہوئے صاحبان شریعت میں ہے، ان میں سے چنے ہوئے معمار کعبہ ہے، ان میں سے چنے ہوئے ابو الانبیاء ہے، ان میں سے چنا ہوا اللہ کا دوست یعنی خلیل ہے۔ اتنا بڑا ابراہیم اپنے وقت کے بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، نمرود کے آگے دربار میں گئے، نمرود کہتا ہے میں خدا، میں خدا۔ کیا کہتا ہے تو؟ تمہارا خدا زندگی موت دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں، لاؤ اس قیدی کو جسے کل صبح پھانسی دی جائے گی، قیدی کو لے آئے، کہا وہ دیکھو دروازے پہ میرا دربان ہے، اس کی زندگی ہے، اس نے کل صبح مر جانا ہے، جاؤ اسے چھوڑ دو، اسے مار دو۔ اسے چھوڑ دیا، اسے مار دیا، کہا دیکھا میں نے زندگی بھی دی، میں نے موت بھی دی۔ اللہ کا نبی مسکرایا، کب پاگل ہو گیا تو، اس کی آئی نہیں تھی، آئی اس کی تھی، آئی اس کی تھی، تجھے کیا پتا؟ اب جیسے آپ ہنسے ہیں نا، مجھے اس نبی کی نبوت کی قسم سارا دربار اسی طرح ہنسا۔ جب نمرود نے دیکھا نا میرا ہی دربار مجھ پہ ہنسا ہے تو کھسیانا ہو گیا۔ اسی کھسیانے پن میں اب اس نے کہا اچھا چل تو بتا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، خلیل اللہ کہتا ہے اگر تو اپنے خدائی دعوے میں سچا ہے کہ تو وہ طاقت رکھتا ہے جو اللہ کی ہے، تو پھر میرا اللہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سچا ہے مغرب سے طلوع کر کے بتا۔ وہ جھوٹا تھا چپ ہو گیا، جو سچا تھا اس نے کر کے بتا۔ آپ سلامت رہو۔ ایک طرف فرمان، دوسری طرف قرآن، معجزہ رد الشمس کیا اسی کی رضا کے لیے، اسی کے لیے رضا کے لیے کیا تھا نا۔ معجزہ رد الشمس کون سا علی نے اپنے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ ایک وادی سے گزر رہے تھے، 7 اصحاب بھی تھے، وادی سے گزرتے گزرتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اصحاب نے کہا یا علی نماز کا وقت ہو گیا، علی نے کہا گزرتے رہو گزرتے رہو، کہا یا علی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، علی نے کہا تم بھی نکلتے جاؤ، کہا یا علی نماز کا اول وقت آخر آ گیا، علی نے کہا بڑھتے جاؤ۔ جب وہ وادی پار ہوئی نماز کا اول وقت گزر چکا تھا، جیسے ہی وادی سے باہر آئے اصحاب نے آپس میں کانوں میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا آج علی کی وجہ سے نماز کا اول وقت نکل گیا۔ علی نے کہا نماز کا وقت نہیں نکلا، میں نے تمہاری نماز باطل ہونے سے بچا لی ہے۔ کہا یا علی وہ کیسے؟ کہا اس وادی میں اللہ کا عذاب آیا تھا اور اللہ کہتے جہاں میرا عذاب آئے وہاں پر عبادت نہ کرنا، اگر وہاں عبادت کرتے تو عبادت باطل ہو جاتی، میں تمہیں وادی کے پار لے آیا۔ کہا لیکن ہماری نماز تو گئی۔ علی نے کہا کیسے؟ کہا وہ سورج گیا۔ علی نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہاں گیا؟ ہائے 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 آپ جی جیسے جیسے انگلی آئی ویسے ایسے سورج آیا، اسی کی عبادت کے لیے، اسی کی رضا کے لیے اختیار دکھایا علی نے۔
اختیار دکھایا علی نے، تو یہ کیا ہے اختیار؟ علی کا ہے؟ نہیں، علی کا اختیار کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ جس انگلی سے پلٹا رہا ہے وہ انگلی جس ہاتھ میں ہے وہ ید اللہ، اس ہاتھ میں جو قوت وہ قوت ہے پروردگار، جس زبان سے کہا وہ لسان اللہ، جن آنکھوں سے دیکھا وہ عین اللہ، جس چہرے سے اشارہ کیا وہ وجہ اللہ، تو جو اختیار دکھایا وہ ولایت اللہ۔ تو اب مجھے انصاف سے بتا، یہ ولایت اگر اللہ کی ہے جو کہ ہے، تو پھر شرم نہیں آتی اللہ کی ولایت کو اللہ کی نماز سے ہی نکال دیا؟ میں نے اتنی محنت کر کے نتیجہ دیا ہے، مل کے حیدری۔ آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو۔ اللہ کی ولایت ہے، علی کی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ولایت کو قرآن نماز سے نکال دیا۔ اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا ولی اللہ ہے۔ عجیب لوگ ہیں، علی سے دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے، علی سے علی تک علی کو ہی بھول گئے۔ یا تو تھوڑی کوشش کر کے ہمت بڑھا لے، تھوڑی اور کتابیں پڑھ کر اپنے کاندھوں پہ وزن بڑھا لے، اپنے قلم میں تھوڑی اپنے عقیدے کی سیاہی اور گھول لے، تھوڑے سے فتووں کو مزید معجون کھلا کے طاقتور بنا، اٹھا قلم، لگا فتویٰ رسول کی اس نماز پہ جس نماز میں رسول کی پشت پہ حسین تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کہنا رسول کی وہ نماز حالت شک میں، معاذ اللہ، جس نماز میں رسول کی پشت پہ حسین ہے، رسول کی پشت پہ حسین ہے، نماز ہو گئی۔ رسول کے خیال میں حسین ہے، نماز ہو گئی، کمال ہے۔ اور رسول کی نماز حسین کے وجود کے ساتھ ہو جاتی ہے، تیری نماز حسین کے باپ کے نام سے باطل ہو جا۔ آپ جی اب دیکھیں، میں نے کہا نا آپ کی مرضی کا، لیکن جو حق ہے وہ تو پہنچے گا۔ مجھے نہیں پتا کس نے نکالا، مجھے یہ دیکھو، سوال یہ نہیں ہے زیدی صاحب تشہد میں علی کس کس نے پڑھا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی کس کس نے پڑھا؟ سوال بدلو تو پھر بات کریں۔ ہاں بس سوال یہ کرو، زیدی صاحب یہ تشہد میں سے علی ولی اللہ نکالا کس نے؟ پھر ہم بتائیں گے۔ ابھی میں ملتان سے چلا، وہاں ڈی جی خان میں مجلس تھی، تو میرے بھائی ساتھ آئے، ابھی راستے میں بال اتفاق یہی بات ہو گئی اسی بات پر، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو گواہی دے رہے تھے، کہتے جی میرے والد صاحب نے بچپن میں مجھے نماز پڑھا، میں کہا جی میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی۔ اب جو میرا سن و سال ہے، میں اگر یاد کروں، جو 5-6 سال 7 سال کے بچے کو جب نماز سکھائی جاتی ہے، اسی ایج میں ہمیں بھی سکھائی گئی، تو تب میرے والد صاحب اپروکسیمیٹلی 60 ٹچ کر رہے تھے، 55 to 60 کے درمیان میں تھے۔ اس وقت والد صاحب نے مجھے نماز سکھاتے ہوئے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا کر، آج سے 40 سے 45 سال پہلے میرے والد صاحب نے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھاتے ہوئے مجھے یہ کہا، بیٹا آپ کے دادا یعنی میرے والد نے 50 سال پہلے مجھے نماز سکھاتے ہوئے ایسے ہی پڑھائی ہے۔ قبلہ 100 سال کے گواہ تو یہ میں اور یہ حسن بھائی، 100 سال کی گواہی تو گھر کی لیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی نسلوں کی محافظت کی ہے نا، جنہوں نے اپنے عقیدوں کو نسلوں میں سنبھال کے رکھا ہے، انہیں کتابوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مولوی کے پاس جا کر تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی نماز میں علی کا نام لے لیں، جس کی نماز ہے اس سے پوچھ۔
اس سے پوچھ. میں اسی لیے کہتا ہوں جب بھی اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر سنا کرو تو یہ ولایت کا درس جا کر اپنے گھروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو ضرور بتایا کرو. کیوں؟ کیونکہ انہی گودیوں میں کل اگلی نسل نے آنا ہے. میری مائیں بہنیں، یہ اپنی گودیوں میں بچوں کو پالتے ہوئے اگر دودھ پلاتے ناد علی پڑھتی رہیں گی نا تو وہ بچہ کل بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا نماز میں علی پڑھ لو. آپ جیو ایسا حفاظت کرو نا نسل کی حفاظت. بس اپنا بالکل آخری اپنی منزل کی طرف اور بڑا مصائب کی میں نوکری، کیونکہ ظاہری بات ہے وقت میرے ملحوظ خاطر ہے. میرے بھائی بھی آئے ہیں، حق جو ان کے وقت کا بس مجھے جو دیا گیا وہ کامل ہونے کے نزدیک ہے. تو میں جو 2-4 منٹ فضائل میں زیادہ لے رہا ہوں وہ مصائب میں سے میں کم کر لوں گا. یہ میں کر سکتا ہوں، اتنی بڑی عبادت، لیکن وہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے تو اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ بس 1-2 جملوں کے مصائب پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن یہ بات اسی وقت میں جو میں مصائب سے اپنا ہی وقت لے رہا ہوں اس میں یہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک. یہ بس آخری منزل کی طرف ہم بڑھیں گے. ولایت اللہ کی، علی کی نہیں، اللہ کی ولایت اللہ نے علی کو دی اور علی نے اللہ کی ولایت سے اپنا آپ ثابت نہیں کیا، اسے ثابت کیا، اسے ثابت کیا. اتنی جنگ کی تلوار گئی ٹوٹ. محمد بادشاہ کے چاروں طرف عہد میں جب کچھ لوگ ضروری کام سے چلے گئے تھے تو محمد بادشاہ کو، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، آپ سبھی بڑے ذہین ہیں، پہنچ گئے آپ. تو وہ میدان میں بارش کے بعد گڈھا بن جاتا ہے نا جیسے، تو ایسے ایک جگہ پہ گڑھا بن گیا تھا. وہاں محمد بادشاہ کو میرے مالک نے ایسے کہا آپ یہاں تشریف رکھیے، اور علی بادشاہ نے محمد کو کعبہ بنا کے طواف شروع کیا. چاروں طرف محمد بادشاہ کے علی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جو محمد کے چاروں طرف ہو اسے علی کہتے ہیں. میں آخری منزل کی طرف ہوں، خدا کا واسطہ. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی طبیعت اور یہ موسم، لیکن بس یہ چند منٹ آپ کی تھوڑی سی بس عبادت تک لے لیجئے گا. زحمت کی حدود میں داخل بھی نہیں ہونے دوں گا. علی بات تلوار گئی ٹوٹ. اللہ نے کہا ولایت میری، پیغام میرا، رسول میرا، دین میرا، جنگ بھی میری، لڑنے والے ہاتھ بھی میرے، یہ قوت بھی میری. تو پھر حق یہ بنتا ہے تلوار بھی میری ہو. اللہ نے تلوار بھیجی، آسمان سے لوہا آیا. سورہ حدید جب تک قرآن میں ہے کرے ہیں کوئی انکار ہے نا. آسمان سے لوہا، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت سخت ہے اور کچھ کے لیے اس میں کوئی سختی نہیں ہے. ذوالفقار، جو اللہ کا لوہا منوا دے اسے علی کہتے ہیں. آخری منزل ہے بس. علی بادشاہ نے لڑا، میرا مالک اپنے لیے نہیں، اللہ کے. تعارف کس کا؟ اللہ. لڑائی اللہ. لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں، ٹھوکر ماری مردے کو، کم بیزنی اٹھ، کم بیزنی، کم بیزن اللہ، نہ کم بیزن، اٹھ میرے اذن سے، میرے حکم سے. اب آپ کہیں یہ کیا شرک ہے؟ یہ جو ذہن سوال سوچے وہ ذہن ضرور مشرک ہوگا. یہ بات نہیں. علی کہہ رہا ہے کم بیزنی، تو جس زبان سے کہہ رہا ہے وہ لسان اللہ نہیں ہے. لسان اللہ بول رہی ہے نا، کم
جہت بدلو علی کو سوچنے کی، علی کو مت گھٹاؤ، اپنی توحید کا قد بڑھاؤ۔ جتنی توحید بڑی ہوگی تمہیں اس توحید کے قد پہ ثابت کرتا ہوا علی نظر آئے گا، علی نظر آئے گا تم۔ کم بھائی سے نہیں اٹھ میرے، علی کہہ رہے اٹھ گیا۔ یہ شام میں تھا نا ایک فقیر شام، بڑا شوق تھا علی سے مقابلے کا، کرتے رہو، علی سے مقابلہ کے بعد تو لعنت ہی ملتی ہے۔ تو اسے پتہ چلا ایک بڑھیا ہے، اس کا ایک بیٹا، کب لاؤ اس کو بلا، کب میرا ایک کام کر، کیوں کروں گی ذرا کام، پیسے دوں گا، سونے کی اشرفیاں تھیلی بھر کے دی، کہا میرے سپاہی لے، چند محلے والے لے، اپنے بیٹے کو لے، چارپائی لے، کوفہ چلی جا۔ جیسے ہی مسجد کوفہ میں جانا، اپنے بیٹے سے کہنا آنکھیں بند کر کے چارپائی پہ لیٹ جائے، تم سب لوگ مسجد کوفہ میں چلے جانا، باقی کام میرے بندے کریں گے، تو پیسے لے۔ اس نے کہا چھوٹا سا کام ہے، پیسے مل رہے ہیں۔ اس نے پیسے لیے، لے کے چل پڑی۔ سب گئے، جیسے ہی مسجد کوفہ قریب تھی، چارپائی ڈالی، بیٹا لیٹا، آنکھیں بند کی، کہا تو سمجھ کے تو مر گیا، ہم علی کے پاس لے کے جائیں گے۔ ہمیں بادشاہ نے کہا علی سے کہو کہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ علی نماز جنازہ پڑھائے گا، تم اس کو اٹھا کے کھڑا کر دینا، سب لوگوں کے سامنے معاذ اللہ علی کا مذاق بنے گا۔ چارپائی پہ ڈالا، لے کے مسجد میں گئے۔ علی بادشاہ نماز قائم کروا کے مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ علی کو باہر آتا دیکھا، جیسے ہی وہ چارپائی اندر داخل ہوئی، آواز دے کے شام والے کے سپاہیوں نے کہا علی مردہ لے کے آئے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دو۔ علی پلٹے، سب کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس بڑھیا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، دیکھ کر اس بڑھیا کو کہتے ہیں تو بتا پڑھ دوں؟ ہائے ہائے ہائے، آخری منزل ہے، تھوڑا آپ سلامت رہو۔ بڑھیا سے کہہ رہے تو بتا پڑھ دوں؟ بڑھیا نے کہا ہاں اسی لیے تو آئے ہیں، پڑھ دے۔ علی نے کہا سوچ کے بتا، ایک ہی ہے، سوچ کے ابھی تک جیب میں سونے کی اشرفیاں چھن چھن کر رہی تھی، کہا پڑھ دو۔ اب تم نے بھی پڑھی ہوگی نماز جنازہ، کیا کرتے ہو؟ نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت کا۔ علی نے کہا نا میت کا۔ علی نماز جنازہ پڑھا کے ہٹے، جتنے سپاہی تھے، کوئی پیر ہلا رہا ہے، کوئی بازو ہلا رہا ہے، کوئی اٹھا کے بٹھا رہا ہے، اور اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اسی وقت کے لیے تیری ماں نے پیسے لیے تھے، اٹھنا۔ ایک علی کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا او بیغیرتو، جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ سمیٹ لیے نقطے آپ کے، بس آخری نقطے پہ لا کے سب کو ایک جگہ کامل کر رہا ہوں۔ جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو علی نے ذوالفقار سے مارا تھا کیا؟ علی کو مارنے کے لیے ذوالفقار نہیں چاہیے۔ علی نے کہا میت، تو زندہ بھی مر گیا، مرا ہوا تھا، علی نے کہا اٹھ، تو مردہ بھی اٹھ گیا، اٹھ گیا۔ اب جب دیکھا نا بیٹا مر گیا، یہ آپ نے اگر سنا ہوگا واقعہ تو یہیں تک سنا ہوگا، اصل کہانی تو آگے، اور وہیں سے میں نے لینا ہے نقطہ، اور باقی پہلے کہے تینوں نقطے اس کے ساتھ ملا کر آخر میں بند کر کے آپ کے حوالے اور اجازت۔ بڑی توجہ، جب دیکھا کہ مر گیا اکیلا، ایک ہی بڑھاپے کا سہارا، لاٹھی گئی ٹوٹ، یہ کیا کیا؟ وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں انہیں اٹھایا، تیزی سے علی بادشاہ کے پاس گئی، سونے کی اشرفیوں کو علی کے قدموں میں ایسے زمین پہ مارا، کہ لعنت ہے اس رقم پر اور اس کے دینے والے پر۔ ہائے 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 ہائے، آپ جی آپ سلامت رکھو، جو سمجھے ہو میں داد دے رہا ہوں، سیدہ تمہیں سلامت رکھے، کہ لعنت ہے اس رقم پہ اور اس کے دینے والے پہ۔ علی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا علی نہیں مجھے نہیں پتا، میں تو واپس لے کے جاؤں گی۔ علی نے کہا ہاں لے جا، دفنا جا کے۔ کہا یا علی ایسے نہیں، جیسے لائی تھی۔ علی نے کہا ایسے ہی تو لائی تھی۔
یہ مکالمہ سن لینا۔ علی نے کہا ایسے ہی تو لائی تھی، کہا نہیں یا علی یہ سب جانتے ہیں ایسے لائی تھی، مجھے تو پتا ہے زندہ لائی تھی۔ علی نے کہا اب تو مر گیا، کہا مجھے نہیں پتا، علی زندہ کر کے دے۔ اب دیکھو یقین کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہنا جو تڑپ رہا ہے سینے میں، یقین کتنی منزلوں کے بعد آتا۔ شام سے چلی تھی، کس سے رشوت لے کے علی کے خلاف، اور پہچانا کہا، کتنی دیر لگی؟ کہا نہیں نہیں علی مجھے نہیں پتا، جیسے لائی تھی ویسے ہی لے کے جاؤں گی۔ علی نے کہا تو کیا کروں؟ کہا زندہ کر کے دے۔ علی نے کہا کبھی مردہ بھی زندہ ہوا ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے علی کبھی زندہ بھی کہے سے مردہ ہوا؟ ہوئے 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 ہوئے، کبھی زندہ بھی کہے سے جیو مردہ ہوا؟ انہیں نہیں پتا، میں جانتی ہوں زندہ لائی تھی۔ علی نے کہا تو؟ کہا یا علی تو جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا اچھا تو لے جا اپنے زندہ کو۔ اٹھ کے چلا گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک وہی تو ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے۔ کون کہہ رہا ہے تلاش کرو تمہیں؟ کاش، میرا ایک جملہ ہے، میں نے اکثر کہا جہاں زیادہ پڑھتا ہوں لوگ وہاں سمجھ گئے جملے کو، ملتان سے حسن بھائی سب لوگ بیٹھے یہ سمجھ جائیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا۔ وہ اتنا پڑھا کہ ختم ہی کر دیا۔ اچھا پھر ختم کر کے اتنے خوش ہیں، لکھ لکھ کے لگاتے ہیں ختم قرآن۔ اللہ کے بندے قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ پورا پڑھ لیا تو پھر پڑھ، پھر پڑھ لیا تو پھر پڑھ۔ کاش پڑھا ہوتا تو سمجھتے اللہ کی بات کرنے کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اشاروں میں بات کر کے کنایوں میں بتاتا ہے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کے سامنے سفارش کرے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے؟ پتا چلا کوئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے تو ڈھونڈو نا، ڈھونڈو کوئی ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے گا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے گا؟ جو اللہ کا تعارف کرا رہا۔ آخری جملے اور آپ سے اجازت، مسائل چھوڑ دیں، آخری جملے آپ سے، جو اللہ کا تعارف۔ اللہ نے کہا میں احسان کا بدل دیتا ہوں، میں احسان نہیں رکھتا۔ اب انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا تو اللہ کے لیے ضروری ہے نا اللہ ان کا تعارف کرائے۔ آخری جملہ اور آخر میں بھی دلیل قرآن کی آیت سے، اور یہ اس منبر پہ ہاتھ غلاف کعبہ کی طرح محترم یہ ہاتھ رکھ کر میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس آیت کی تفسیر کرنی ہی کوئی نہیں، نہ وقت ہے نہ کروں گا۔ جیسی آیت ہے ایز اٹ از ترجمہ آپ کے حوالے کر کے زیدی جا رہا ہے، لیکن خبردار قرآن کے لفظوں پر شک نہ کرنا، اٹھنے سے پہلے کافر ہو جاؤ گے۔ اسی سے ہدایت مانگ کر قرآن کھول کے غازی کے علم کے نیچے بیٹھ جانا، اس کے پھرارے سے چلتی ہوا تیری پیشانی کو چومتی رہے گی، تجھے اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی رہے گی۔ ایسے انکار نہ کرنا، آل محمد نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے لیے ضروری ہے نا احسان کا بدل دے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا اب وہ ان کا تعارف کرائے گا۔ تو پھر ہونے کیا والا ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، جا کے سورہ بقرہ پڑھ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟
روایت نہیں ہے، آیت ہے یہ۔ اور آخری جملہ ہے، نہیں سمجھ میں آیا کبھی آئندہ پڑھوں گا۔ یہ کہہ کیا رہا ہے اللہ؟ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا، اللہ بادل پہ۔ آیت الکرسی پڑھی ہے نا؟ مولوی صاحب تو سب سے پہلے یہی یاد کرتے ہیں، ہے نا؟ پھونک مارنے کے لیے جتنی دور تک آیت الکرسی جاتی ہے نا، مولوی صاحب کے لیے۔ اور تو آیت الکرسی میں اگر مولوی صاحب سے پوچھے، مولوی صاحب یہ کرسی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کہا اس پہ اللہ بیٹھتا ہے، اللہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے تو پھر بادل پہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ہوئے 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 15 شعبان کو شب برات کو ہر مسجد کا سپیکر کھلا، مولوی صاحب نے کہنا شروع کیا، آج شب برات اعمال کی رات ہے، ڈھیر سارے اعمال کرو، اللہ سے مانگ لو، گناہ بخشے جائیں گے۔ آج سب پیدا ہونے والوں کے نام بھائی اتنی مقرب رات، اتنی منظوری والی، وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی دعائیں مانگے؟ مولوی صاحب وجہ کیا؟ مولوی صاحب نے کہا روایت بتاتی ہے آج کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اپنی مخلوق کے نزدیک ہو کے دعائیں سنتا ہے۔ اچھا جی مولوی صاحب، تو پھر صبح اللہ واپس چلا جاتا ہے 7ویں آسمان؟ بھائی مجھے یہ آنے اور جانے والا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی کافر ہم۔ آپ نے اگر اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بادل پہ بیٹھ کے بھی آ جاتا ہے۔ ایک بات کرو، روزے دار نے روزہ رکھا، ٹیلی ویژن پہ حدیث چلی، کالا کالا رسول اللہ، روایت بھی فلانا اور فلانا، کیا کہ روزے دار کو اس وقت بڑی خوشی ہوگی جب اسے روزے کی جزا دینے اللہ اس کو اپنا دیدار کرائے گا، یعنی اللہ نظر آئے گا۔ تو جو اللہ نظر آئے گا وہ اللہ کون ہے؟ اگر روزے دار کو اللہ نظر آ سکتا ہے تو پھر اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے بھی نظر آئے گا، وہ آنے والا جو آنے والا ہے، جو اپنا وعدہ پورا کرے گا، جسے قرآن نے کہا کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے؟ مجھے نہیں پتا تم کس آس میں جی رہے ہو، میری تو ایک ہی آس ہے، میں کھڑا ہوں قرآن پہ، اللہ نے کہا ہے بادلوں پہ بیٹھ کے اللہ آئے گا، میں تو ایک ہی بات کے لیے جی رہا ہوں، وہ جب بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا نا، میں نے اس وقت مقصر کے پیٹ میں کونی مار کے کہنا ہے چل اب کیسے اللہ، میں نے کہہ دیا آگے آپ کی مرضی ہے۔ کچھ جملوں پہ داد نہیں چاہیے ہوتی، وہ حق ہوتا ہے جو بیان ہونا ہوتا، یا جرت کر کے قرآن کی آیتیں مٹا دے، ورنہ اتنی تو حیا کر، جب اللہ کہہ رہا میں آؤں گا تو میں کیسے بتاؤں اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا میں آؤں گا، اور کیا کہہ رہا ہوں میں؟ واجب الوجود ہے، اس کا وجود نہیں ہے، یہی تو کہہ رہا تھا، کہاں کھو گئے؟ ید اللہ یہ ہے، وجہ اللہ یہ ہے، لسان اللہ، وہ کہہ رہا میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ اکیلا ملائکہ کے ساتھ آؤں گا، تمہارے اعمال کا حساب کر دوں گا، تمہارے اعمال کی باز گشت اسی کی طرف ہے، آ کر کرے گا کیا؟ آخری جملہ، اور میرے بھائی کی جو فرمائش تھی وہ پوری کر کے میں نے جو 1 منٹ مسائب پڑھنا تھا وہ بھی میرے بھائی کے حوالے، بس میں ہاتھ جوڑ کے اگر 1 2 5 منٹ اوپر ہو گئے اس کے لیے معذرت، میں یہی کر سکتا تھا۔ سب سے بڑی عبادت میں نے اس پیغام کے لیے چھوڑ دی، میرے حصے کے 5 منٹ آپ زیادہ پڑھیے گا مسائب، وہ میرے حصے کے ہوں گے۔ یہ آخری پیغام میرے بھائی نے بڑے لاڈ سے مجھے ایک بات کہی تھی، اسی میں بات، وہ جب بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا کہاں؟ روایتیں بتاتی وہ آنے والا، مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا، اس کے ذات کی قسم میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ کون ہے،
ٹھیک ویسے ہی جیسے سلمان سے کسی نے مسجد نبوی کے دروازے پہ پوچھا تھا اندر کون بیٹھا ہے، کہا مجھے کیا معلوم۔ جب رسول نے بلا کے پوچھا علی بیٹھا ہے، کہا علی کے سامنے یا رسول اللہ آپ کی قسم میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ علی کے سامنے کہہ رہا میں نہیں جانتا، میں اسی طرح کہہ رہا ہوں اس کی قسم مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ زمانے نے اپنی اپنی پسند کے مطابق اس کے نام رکھ لیے، اپنے اپنے علم کے مطابق اس کے نام رکھ لیے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کے نام رکھ لیے۔ کسی نے امام کہہ کے پکارا، کوئی مہدی کہہ کے جانتا ہے، کسی کا ہادی ہے، کسی کا رہبر ہے، کسی کا پیشوا ہے، کسی کا مولا ہے، کوئی بھگوان کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اوتار آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کالکی آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے یزدان آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے یسوع آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے لاسٹ ریفارمر آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا خدا آنے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کوئی ہے جو ہو کر بھی آنے والا ہے۔ جو ہو کر بھی آنے والا، اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا؟ وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا، اترے گا کہا اس مقام پہ جس سے بلند کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ پوچھا رسول سے، کہا وہ کعبے کی چھت ہے، پہلا کعبے میں آیا تھا، آخری کعبے پہ آئے گا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا ہی نہیں ہے۔ کیا پوچھا تھا کافروں نے؟ محمد کیسے کرتا ہے تیرا اللہ؟ علی نے ولایت الہیہ کی چادر اوڑھ کے مردے کو اٹھا کے کہا ایسے، سورج پلٹا کے کہا ایسے، بتاتے چلے اللہ خوبصورت ہے نا، جمیل، اللہ جمیل ویحب الجمال، کتنا حسین ہے۔ حسن الہی جب ظاہر ہوا تو حسن کی صورت میں معلوم ہوا کہ حسن اللہ کا کیا ہے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا، کتنا۔ حسین نے ایک لمحے میں حر کو علیہ السلام بنا کے بتایا، اتنا۔ ان اللہ مع الصابرین، وقت کوئی نہیں، رکنا نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ سید سجاد نے قافلے کے ساتھ چل کے بتایا ایسے۔ اللہ علوم کا خالق ہے، اظہار کیسے ہوگا؟ باقر العلوم نے علوم ظاہر کر کے بتایا ایسے۔ اللہ کی صداقت کو جعفر صادق نے دکھایا ہے، اللہ کی کاظمیت موسیٰ کاظم سے ظاہر ہے، اللہ کی رضاؤں کو علی الرضا لے کے آیا، تقوی الہیہ تقی نے دکھایا، نقاوت الہیہ نقی نے دکھائی ہے، اللہ کی حیبت و عسکریت کو عسکری نے دکھایا، اور اللہ ہر جگہ ہو کر بھی غیب ہے۔ کیسے؟ میرے امام نے غیبت میں جا کے بتایا، مل کے حیدری، میرے امام نے جا کے بتایا ایسے۔ اور جو میرے بھائی نے کہا تھا آخری جملہ اور اجازت، غیبت میں جا کے بتا، کعبے کی چھت پر آ کر میرا بادشاہ جب خطبہ کہے گا، وقت نہیں رہا، ایک جملہ اسی کو کافی سمجھ کے اجازت دینا۔ تو مولا نے کہا پہلا لفظ ہی یہ ہوگا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنی طرف بلا کے کہیں گے، کسی قوم کو نہیں، کل انسانوں کو۔ کون ہے تم میں سے وہ جو محمد دیکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے، بادشاہ کہیں گے آؤ تو زیارت کر لو۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علی کو دیکھنا چاہتے تھے، آؤ کہ علی آ گیا۔ جو حسن کا حسن دیکھنا چاہتے ہیں مجھے دیکھو، جو حسین کی کریمیت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں آ گیا۔ اور میں ہی سجاد، میں ہی باقر، میں ہی صادق، میں ہی موسیٰ، میں ہی رضا، میں ہی تقی، میں ہی نقی، میں ہی عسکری اور ابن العسکری۔ آخری جملہ اور میں منبر چھوڑا، اپنی گردن خود کاٹ کے زیدی خون معاف کرے گا اگر غیبت پہ لکھی پہلی کتاب شیخ نعمانی سے لے کر دور حاضر کی گل پائگانی صاحب کی شمال المنتظر
سر تک تیرے میرے بیچ کتابوں کی دیوار لگ جائے، اتنی کتابیں رکھوں گا، اگر جملہ نہ ہو آخری جملہ تیرے مولا کہیں گے اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آئے اب چپ رہو یا بولو، تم میں سے کچھ ایسے ہیں، آ جاؤ کہ وہ آ گیا، جس کا اقرار اس کا اقرار، جس کا انکار اس کا۔ برائے ظہور مولا ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم